جب یکے بعد دیگرے تمام پلانز فیل ہوتے گئے تو پولیٹیکل پارٹیز نے برٹن کو یہ فورس کرنا شروع کیا کہ ہندوستان کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے۔ بر صغیر میں رہنے والے تمام لوگ اس بات سے تنگ آ چکے تھے کہ برٹن ان پہ حکمرانی کرتے ہیں، چنانچہ وہ یہ چاہتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک نئی کڑی سامنے آئی جسے شملہ کانفرنس یا سملہ کانفرنس بھی کہتے ہیں۔ گاندھی نے اس وقت انگریزوں کے خلاف کوئٹ انڈیا اور سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلا رکھی تھی۔ کوئٹ انڈیا یہ کہ برٹن بر صغیر سے چلے جائیں، اور سول ڈس اوبیڈینس یہ کہ برٹن یہاں پر حکمرانی اگر کر رہے ہیں تو ان کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ ایون ہی انوائٹڈ قائد اعظم ٹو بی پارٹ آف اٹ، لیکن چونکہ قائد اعظم فار سائٹڈنس رکھتے تھے، انہوں نے کسی بھی پلان کا حصہ بننے سے ریفیوز کر دیا۔ ان کے سامنے 1857 کی جنگ آزادی کی اگزامپل تھی کہ کس طرح مسلمان اور ہندوؤں نے جب انگریزوں سے مل کر جنگ لڑی تو جنگ ہارنے کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو پھنسا دیا، جس کی بنا پر قائد اعظم یہ جان چکے تھے کہ وہ دوبارہ ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کسی بھی پلان کا حصہ بننے سے گریز کیا۔ اس وقت بر صغیر میں لارڈ ویول وائسرائے تھا۔ اس نے اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا چاہا، چنانچہ اس نے ایک پلان پریزنٹ کیا جس کو تاریخ میں ویول پلان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پلان کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ the constitution of the future will be made with the will of all the political forces، یعنی جو بھی کانسٹیٹیوشن بر صغیر میں بنایا جائے گا وہ پولیٹیکل فورسز کی ول اور ان کی مرضی سے بنایا جائے گا، ان کی مرضی دیکھی جائے گی، ان سے بات چیت کی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن سامنے لایا جائے گا۔ اس ویول پلان کا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ the Viceroy Executive Council will be reconstituted. Representatives of all the political forces will be selected for it. 6 Hindus and 5 Muslim representatives will be included in the Executive Council. یعنی اس ایگزیکٹو کاؤنسل میں 6 ہندو اور 5 مسلم سربراہان کو رکھا جائے گا تاکہ دونوں کو ایکول اپرچونٹی دی جا سکے۔ اس پلان کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ گورنر جنرل ول پریزائڈ اوور دی ایگزیکٹو کاؤنسل، all the members of the executive council will belong to the subcontinent except the commander in chief، یعنی کہ جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے، باہر سے کوئی بھی ممبر آ کر اس میں شریک نہیں ہو سکتا سوائے کمانڈر ان چیف کے، جو کہ ان سب کا ہیڈ ہوگا۔ اس کا چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ آفٹر ریکانسٹیٹیوٹنگ دا ایگزیکٹو کاؤنسل ان دا سینٹر، ایگزیکٹو کاؤنسلز ول بی ریکانسٹیٹیوٹڈ ان دا پروونسز۔ جب سینٹر میں ایگزیکٹو کاؤنسل بنا لی جائے گی تو اس طرح کی ایگزیکٹو کاؤنسل پروونسز میں بھی بنائی جائیں گی تاکہ پروسیس کو آسان کر لیا جائے۔ جب ویول نے یہ پلان دیا جس کو ویول پلان کہتے ہیں، تو اس پہ جو کانفرنس بٹھائی گئی اسے شملہ کانفرنس یا سملہ کانفرنس کہتے ہیں۔ اس شملہ کانفرنس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا، ویریس پولیٹیکل فورسز ور انوائٹڈ، اور وہ وہاں موجود تھے تاکہ کانفرنس میں بات چیت کی جا سکے اور کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا جا سکے۔ کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بالدیو سنگھ نے شرکت کی، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ پروونسز کے تمام چیف منسٹر بھی وہاں پر موجود تھے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا ڈیلیبریشنز کی جا سکتی ہیں اور وہ اس میں شرکت بھی کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں۔ لیکن یہ تمام لوگ کوئی لافٹی قسم کی ایکسپیکٹیشن لے کے آئے تھے۔ ایکسپٹ فار دا کانگریس، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب ان کی حکومت بنے تو بنے، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ کسی بھی قسم کی پارٹیشن کو قبول نہیں کرنے والے اور وہی بر صغیر پر حکومت کریں گے۔ لیکن میٹنگ کے دوران ایک انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ پیش آیا۔ قائد اعظم نے اس پوائنٹ کو ریز کیا جو کہ ویول پلان میں تھا، یعنی 6 ہندوز اور 5 مسلمانوں کا پوائنٹ، کہ 6 ہندو اور 5 ممبر مسلمانوں کی طرف سے ایگزیکٹو کاؤنسل میں شامل کیے جائیں گے۔ لیکن قائد اعظم نے یہ بتایا کہ کانگریس تو مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتی
اور نہ ہی اس میں اس طرح کے مسلم لیڈرز ہیں کہ جو ان کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ مسلم لیگ ہی واحد جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، چنانچہ اس میں مسلم لیگ کے ممبرز ہونے چاہیے۔ وہاں پر ہندوؤں اور انگریزوں نے کچھ بارگیننگ ٹیکٹکس بھی کی، لیکن قائد اعظم سٹوڈ آن ہز پوائنٹ، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد جماعت ہے جو بر صغیر میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا، کانگریس اپنے پوائنٹ آف ویو پر اٹکی رہی اور مسلم لیگ اپنے پوائنٹ آف ویو پر اٹکی رہی۔ تو چنانچہ شملہ کانفرنس اور ویول پلان بھی ریجیکٹ کر دیے گئے اور یہ بھی فیل ہو گئے۔ اس شملہ کانفرنس کے بعد قائد اعظم نے اپنے ویوز بھی دیے اور یہ بتایا کہ یہ ہپوکریسی ہے اور کننگنس ہے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مل کر مسلمانوں کو دبا سکیں، لیکن مسلمان ایک علیحدہ وطن لے کر ہی سانس لیں گے۔